جوہر علی قندھاری صاحب کے صدر ہیں کاٹی ایسوسیشن کے، محمد زبیر صاحب، زاہد سعید صاحب، محترمہ نگہت ایوان صاحبہ، جناب مسلم محمدی صاحب اور جتنے بھی صدور یہاں رہ چکے ہیں، ایس ایم بی صاحب جو سرپرست اعلیٰ ہیں، یہاں بہت ساری باتیں کی گئی، میں نے پوائنٹس بھی نوٹ کیے ہیں۔ دیکھیں یہ بات صحیح کہ دوسری دفعہ میں آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی کئی سالوں سے میں کاٹی کے پروگرامز میں آتا رہا ہوں ایسے منیر صاحب کی دعوت پہ، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ آج وہ ہم میں نہیں ہے اور ان کی جو کمی ہے وہ ظاہر پوری نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی بھی کاٹی آئے گا تو ایسے منیر صاحب کی یاد آئے گی اور ان کا ذکر بھی ہوگا، اور جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ ان کا دن بھی یادگار رہے گا ساری زندگی کہ میں یہاں آیا ایز اے گورنر اور وہ یہاں موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن کئی سالوں سے مسائل ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور حل ہونے کا نام ہی نہیں ہے۔ تو پہلے تو ہمیں وجہ تلاش کرنی ہے کہ ہمارے یہ جو مسائل ہیں یہ اپنی جگہ پہ بھی کیوں کھڑے ہیں اور حل کیوں نہیں ہیں۔ اچھا، دو تین طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک روزمرہ کے مسائل ہیں، جو آپ کوئی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو دنیا بھر میں اور پاکستان میں کچھ زیادہ ہوں گے آپ کو مسائل آتے ہیں۔ لیکن جو بڑے مسائل ہیں، جیسے آپ نے 54% ایکسپورٹ کی بات کی، EDF فنڈ کی، وہ سیالکوٹ میں مل رہا ہے لیکن اگر کراچی والوں کو نہیں مل رہا تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل ہونا چاہیے۔ اور مسئلے میری نظر میں تبھی حل ہوتے ہیں جب آپ ان کا فالو اپ کرتے ہیں، ان کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور کوئی ایسا مسئلہ دنیا میں بھی نہیں ہے، نہ پاکستان میں، کہ آپ جس کے پیچھے لگے وہ حل نہ ہو۔ سارے مسئلے حل طلب ہیں، ہمیں صرف بیٹھ کر سمجھ کر ایز اے ٹیم ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی۔ دیکھیں مجھے 18 ماہ ہو گئے گورنر ہاؤس میں، میں نہیں بتانا چاہتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو کچھ بھی ہم وہاں کر رہے ہیں وہاں نہ گورنر ہاؤس کا 1 روپیہ استعمال کر رہے ہیں، نہ گورنمنٹ آف سے کیا کر رہے ہیں، لیکن ایک ارادہ، نیت اور آپ سب دوستوں کی مدد کے ساتھ الحمدللہ ایسا سب کچھ وہاں ہو رہا ہے کہ جو آج پورا صوبہ، پورا شہر اور پورا پاکستان بات کر رہا ہے۔ میں ابھی اسلام آباد سے آ رہا ہوں، وہاں جو بھی میری ملاقاتیں ہوئی، آپ یقین جانیے، کوئی اگر KPK سے بھی آیا ہوا تھا تو وہ بھی ہمارے گورنر ہاؤس کی انیشیٹو کی بات کر رہا تھا، جو راجستھان سے آیا ہوا تھا وہ بھی بات کر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب اگر آدمی ارادہ کر لے، نیت کر لے، تو پھر کوئی کام مشکل نہیں۔ اور میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کاٹی ایسوسیشن سے میرا اپنا تعلق بھی بہت مہینہ ہے، پرانا ہے، بلکہ دانش بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہماری ذاتی دوستی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور سب دعا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں ریویو کرنا پڑے، ہمیں اپنی پیچھے جا کر اپنی کوتاہی اور غلطیوں کو گھمانا پڑے۔ کہیں تو ہم نے بھی ان سب چیزوں کو اپنے اوپر مسلط ہونے دیا ہے، ہم نے بھی اپنے رویوں سے، اپنی مصلحت سے ان ساری چیزوں کو حاوی ہونے دیا، ہم نے بھی اپنے مزاج کو بدل کر دوسروں کے مزاج کے ساتھ ملا دیا، کیونکہ ہم شاید اپنا سوچ رہے تھے اور جو آپ کے اوپر حاوی ہو رہا تھا وہ اپنا سوچ رہا تھا، لیکن ان دو لوگوں کی سوچ سے نقصان قوم کا ہوا، پوری اسٹیٹ کا ہوا۔ اور آج مجھے یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی معیشت کا ہب اب نہیں رہا، اسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے۔ اب ہم صرف یہ تقریروں میں کہہ سکتے ہیں، کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا وہ اب روشنیوں کا شہر نہیں رہا۔ آج کراچی روشنیوں کے بجائے مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے۔ انڈسٹری آپ کے یہاں سے، کراچی سے ہو کر چاہے پاکستان کے کسی اور شہروں میں چلی جائے یا پاکستان سے باہر چلی جائے، اور جو شخص یہاں کام کر بھی رہا ہے تو وہ اس دل سے اور اس جذبے سے کام نہیں کر رہا۔ یہ سب سے بڑی
بات ہے کہ جب آپ کے دل میں ڈر ہو، خوف ہو، تو آپ کاروبار کیا کریں گے؟ لیکن یہ سب ایک دن میں تو نہیں ہوا. یہاں تک آپ جو پہنچے ہیں یہ کئی سالوں کی داستان ہے. جیسے کہ میں نے کہا میں خود شاہد ہوں. میں جب یہاں آیا لگوں گا یہی مسائل ہم ایسے منیب صاحب کے الفاظوں میں بھی سنتے رہے. تو اس کا مطلب مسئلے حل نہیں ہوئے، مسئلے بڑھ گئے اور لوگ یہاں سے کوچ کرنا شروع ہو گئے. لیکن اب دو ہی راستے ہمارے پاس کہ یا تو ہم ایسے ہی چلنے دیں اور یا پھر کہیں ایک اسٹاپ لگائیں اور یہ تہیا کریں کہ ہم نے اسے ٹھیک کرنا. اور آپ یقین جانے ٹھیک ہو سکتا ہے. کوئی دیکھیں میں ابھی مثال دے رہا تھا جہاز میں کسی کو کہ آزاد کشمیر میں ایشو بنا، آج وزیر اعظم وہاں پہنچ گئے، کئی سارے روپے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے اور معاملات حل ہو گئے. تو ہمیں بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسا کام کرے جو کہ وہاں ہوا، لیکن ہمیں آواز تو اٹھانی پڑے گی. ہمیں اپنی چیزوں کو حل کرانے کے لیے بیٹھنا تو پڑے گا. اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ گورنر ہاؤس آئیں، ہم 1-2 گھنٹے کی میٹنگ نہیں، ہم 24 گھنٹے کی میٹنگ کریں. ہم میڈیا کو بھی بلاتے ہیں، ہم 24 گھنٹے لگاتے ہیں اس میں. ہم میڈیا کے ذریعے وفاق کو، صوبے کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں اور اس پر کوئی انڈسٹریلسٹ یا پارٹی کا ممبر یا باقی ایسوسیشن کے ممبرس کے نہیں جا رہے. وہ کہتے ہیں ہمارے مسئلے حل کریں. تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہوں. ابھی بھی میں اسلام آباد میں تھا، زبیر موتی والا صاحب کی ملاقات ہوئی، چیمبر کے صدر تھے، اور ابھی پھر میری سنڈے کو سے ملاقات ہوئی. میں آپ کا جو بھی 1 پیجر پرپوزل ہوگا وہ تو لے کر جاؤں گا ہی، ان سے ڈسکس بھی کروں گا. جو پہلے آپ نے بریف بنا کے دی تھی، میں یہ میڈیا کے سامنے بتا رہا ہوں، میں نے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ان کو بتا کر دی کہ یہ SIWCL کی میٹنگ ہوئی، اس میں تمام جو اس کے ممبران تھے، یہ تمام جو ایسوسیشن تھیں، یہ انہوں نے ایک بریف بنا کے دی ہے. تو یہ میں آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. دیکھیں میں جیسے میں نے کہا کہ جو میرے اختیار میں ہے اور جو میرے اختیار میں نہیں ہے میں اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتا ہوں اور نیتاً اور دل سے کرنا چاہتا ہوں. کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو گورنر ہاؤس میں کر رہے ہیں وہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے. وہ تو ایک اویئرنیس کے لیے ہے، وہ تو ایک راستہ دکھانے کے لیے ہے، وہ تو ایک کام کھولنے کے لیے ہے کہ جب اس صوبے کا ایک بڑا گھر جو کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، اگر وہ دروازے کھول سکتا ہے، وہ اپنے ہاؤس میں یونیورسٹی بنا سکتا ہے، روزگار اسکیم جس کا بھی میں یہاں سے جا رہا ہوں، ہم نے روزگار اسکیم شروع کی کہ 1 لاکھ روپے سے 1 کروڑ روپے تک ہم قرض حسنہ دے رہے ہیں. یعنی یہ پیسے ہم نہ سود کے طور پہ واپس لیں گے نہ پورے پیسے واپس لیں گے. ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو نوجوان ہمارا بھائی ہو، بہن ہو یا جو بھی شخص ہو، اگر وہ کوئی ایک ایسا پرپوزل لے کر آئے جو کہ مجھ جیسے آدمی کو یا جو 2-3 بزنس مین وہاں بیٹھے ہیں، بلکہ میں ظاہر سے صاحب کو بھی کہوں گا کہ 4-5 لوگوں کے نام ہمیں دے دیں، گاڑی بھی دے دیں، کہ وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ ہاں یہ اس کو 1 کروڑ روپے دینا چاہیے. ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس اسپانسر بھی موجود ہیں. دیکھیں ہم نے وہ جو نوجوان کے اسٹارٹ اپ کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو مایوس نہیں کرنا. ہم نے کہنا ہے بس کام کریں، نقصان بھی کرتے ہو پھر بھی کھڑے ہو. اگر ہم سے 20 لاکھ لے کے جاتا ہے، نقصان ہو جائے دوبارہ آ جائے 20 لاکھ لے کے. دیکھیں ہمیں اپنے لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، ان کو کانفیڈنس دینا ہے. آج جو 50,000 بچہ گورنر ہاؤس میں IT کی تعلیم دے رہا ہے، وہ صرف IT کی تعلیم نہیں دے رہا، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی کانفیڈنس بلڈنگ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں ان کے پاس 3 سے زیادہ گورنرز، وزیر داخلہ اور 16 سے زیادہ ایمبیسڈر آ کے ان سے بات کرتے ہیں. وزیر اعظم نے بات کی اور میں ان کے پاس اس لیے لے کر جاتا ہوں کہ جب یہ بچے اپنے درمیان وزیر اعظم کو دیکھیں، اپنے درمیان ایمبیسڈرز کو دیکھیں، گورنرز کو دیکھیں، وزیروں کو دیکھیں، تو ان میں کانفیڈنس آئے اور یہ اپنی عملی زندگی کے اندر کچھ کر سکیں. تو ہم یہ سارے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور کاٹی کی خدمات کسی سے کی چھپی نہیں ہے. آپ کا جو رول ایکسپورٹ میں ہے، انڈسٹری میں ہے، چھوٹی انڈسٹریز میں ہے، جو مسائل ہیں بہران ٹاؤن کے حوالے سے یا اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے، دیکھیں آپ جیسے ابھی آپ نے بات کی FIA کی، یہ 2-3 چیزوں پر آپ ہمارے ساتھ فالو اپ کریں. میں جو کراچی میں ڈائریکٹر سے FIA کے
ان کو اپنے آفس بلواتا ہوں. آپ لوگ 2 یا 3 لوگ آ جائیں. میرا کام ہے آپ کو بٹھا کے میٹنگ کرانا اور اس کو فالو کرنا. اگر مجھے لگے گا کہ وہ بات نہیں مان رہا ہے تو اگلی شکایت وزیر داخلہ سے میں اپنے پہنچے گا. اسی طرح سے آئی جی کو بلا لیتے ہیں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے, کنسرن ڈی آئی جی کو بلا لیتے ہیں, فالو اپ کرتے ہیں نا کہ اگر آپ ملے ہیں اس کے بعد مسئلہ حل ہوا یا نہیں. دیکھیے میں یقین رکھتا ہوں چیزوں کو عملی جامع پہنا. آج یہ اے کے ممبر صاحب بیٹھے ہیں, یہ ہمارے تمام پروجیکٹس میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور اب تو لوگ سب بھی کرنے لگے ہیں. جب یہ میری زیادہ تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میں نے ہی کہا ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں نے ان کو کبھی نہیں کہا. لیکن یہ دیکھتے ہیں ہمیں کیمرہ ہاؤس میں کہ ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. یعنی ہم نے ایک بات کی کہ جس کی موٹر بائک چوری ہو گئی وہ اپنی ایف آئی آر لے آئے, اس کے بائک دے گئے. تو الحمدللہ ابھی تک ہم 1800 موٹر بائک دی الحمدللہ, اور آپ جیسے بھائیوں نے ہماری اس میں ہیلپ کی اور ہم نے جو چیزوں کو آگے بڑھایا. بات یہ ہے کہ کرنے سے ہی ہوگا, سوچنے سے, بولنے سے اور پھر صرف دیکھتے رہنے سے کام نہیں ہوگا. ہم نے کام کو کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے اور مشکلیں آتی ہیں, اور مجھ پر جتنی آئی ہیں اتنی تو کسی پر نہیں آئی. جب سے میں بنا ہوں, جیسے آپ نے کہا کہ ہر دن کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ جا رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں. دیکھیں اس کی وجہ ہے, مجھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی گورنر ہے, آپ آرام سے بیٹھے مزے کریں, آپ کو کیا ضرورت ہے. ہمارے ساتھی بھائی پیچھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں, میں ہی ہوں گورنر بھائی. تو بلکہ اس پر جیسے آپ نے شعر کہا مجھے بھی یاد آ گیا کہ کسی شاعر نے شاید میرے لیے کہا تھا کہ دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں, دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں, دیکھنا ہے کھینچتا ہے مجھ پر پہلا تیر. تو انتظار تو ہے لیکن دیکھیں گے کیا ہوگا. اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت, دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت. یہ ایک چراغ کئی آندھیوں میں بنی, اور یہ آندھیوں پر اس حوالے سے نہیں ہے کہ میری ذات ہو, یہ اس حوالے سے ہے جو ہم سارے کام لوگوں کے لیے کریں. اگر آج 50,000 بچے آن سائٹ پڑھ رہے ہیں, 4.5 لاکھ آن لائن پڑھ رہے ہیں, روزگار انیشیٹو ہے, فیلوپ ہے, ہم نے 4,70,000 راشن کے باکسز لوگوں کو تقسیم کیے ہیں گورنر ہاؤس سے. اور آج بھی کوئی شخص, میں یہ میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں, جس کو اپنے بچوں کے لیے, فیملی کے لیے راشن کا ایشو ہے تو وہ کسی پریشانی میں نہ جائے, وہ آئے گورنر ہاؤس سے راشن لے اور اپنی رجسٹریشن کروا دیں. الحمدللہ یہ سب اللہ کر رہا ہے, اور میرا یہ اتنا بڑا مضبوط ایمان ہے کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. آپ صرف اہتمام کریں, رزق اللہ دے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی یقین کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. حوصلہ نہیں ہارے, اور جہاں تک آپ کے مسائل یہ حل ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے آپ کو میں یہ زبانی اور کلامی نہیں کہہ رہا, میڈیا بھی سامنے دیکھ رہا ہے, آپ تھک جائیں گے, میں نہیں. اور انشاءاللہ تعالی ایک بار آپ ان مسائل کی ایک 1 پیجر لسٹ بنا لیں, فالو بھی ہم کریں گے اور حل کروا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ جب آدمی میں خوف ختم ہو جائے تو پھر وہ ڈرتا ڈراتا کسی سے. تو آپ لوگوں نے اتنی بار ڈرایا ہے جانے اور آنے سے کہ اب خوف ہی ختم ہو جائے. تو اس پر بھی کسی شاعر نے خوب کہا کہ تو میرا حوصلہ تو دے بھائی, تو میرا حوصلہ تو دے, داد تو دے کہ اب مجھے, تو میرا حوصلہ تو دے, داد تو دے کہ اب مجھے, شوق کمال بھی نہیں, خوف زوال بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. اور یہ ایک آخری شعر میں کاٹی کی نظر کر دیتا ہوں کہ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے. ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ اسی کاٹی ایسوسی ایشن سے